بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر محترم قائد العلماء اور قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد رضوی صاحب جو کہ گرفتار ہو چکے ہیں، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ والے جو ہیں وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حمایت کر رہے ہیں، اور وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آلریڈی مکمل ساتھ دے رہے ہیں۔ اصل معاملہ کیا ہے، اصل کہانی کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے، کسی ان کے ممبر نے کیا ہے، انہوں نے محض سیاست کے لیے کیا ہے، صرف سیاست کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں جی، اگر عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوتا تو پھر یہ پہلے باہر آ جاتے، یہ پہلے آواز بلند کرتے، لیکن اب آ کر انہوں نے محض سیاست کے لیے اس طرح کے بیانات، اس طرح کی بیان بازی تاکہ ہماری سیاست چمکے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو مخلص ہیں خالصتاً اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دینے والے ہیں، وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مخلص ہو کے شامل ہو جائے تو موسٹ ویلکم، ان کو بائی کاٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ٹھیک ہے، اگر انہوں نے یہ اعلان کیا ہے تو ان کو سیاست کو ایک طرف رکھ کے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، نہ کہ وہ سیاست کے لیے یہ آواز بلند کریں۔ اگر وہ سیاست کے لیے کر رہے ہیں تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، قطعی طور پہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد، دیکھیں، ہمیں اسلام کتنا احسن پلیٹ فارم دیا ہے کہ محبتیں بانٹیں، آپس میں اختلافات پیدا نہ کریں، آپس میں محبت پیدا کریں، لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اسلام ایک امن کا درس دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو سعد رضوی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں جو وزیر ہے فرانس کا اس کو یہاں سے دفع کر دینا چاہیے۔ بھی ہمارے ملک کا معاملہ ہے، ہمارے ملک میں امن و امان جو ہے وہ اس میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا ملک تو پہلے بہت خسارے میں جاتا ہے، بہت غریب ہے، بہت معاملات ہیں، بہت خسارے میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو بھگانے کی بجائے، ان کو یہاں سے نکالنے کی بجائے انہوں نے سعد رضوی کو گرفتار کر لیا۔ خیر، یہ معاملات ظاہر ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرنا ہے تو پھر اس کے لیے تکلیفیں تو برداشت کرنی پڑیں گی نا۔ ہم سعد رضوی کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، قائد محترم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نے جو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے اہد مسلمان، اہد عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کریم حافظ سعد رضوی کو اس بار استقامت اور پختگی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔